اپنے آنکھوں کو ہی اوزار بنا ڈالیں گے، اپنے آنکھوں کو ہی اوزار بنا ڈالیں گے، اپنے غصے کو ہی ہتھیار بنا ڈالیں گے، اپنے غصے کو ہی ہتھیار بنا ڈالیں گے۔ متحد ہو کے یہ بتلائیں فیروز آباد والے، جس کی بھی چاہیں گے سرکار بنا ڈالیں گے، بنا ڈالیں گے۔ یہ سرکار بنانے کا کام، یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ عزیزان قوم و ملت کے فیروز آباد کے بھاگتے ہوئے پھول اور یہ شیلابوں کا سمندر جو مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے اور جناب شوکت علی کی قیادت میں ابھی آپ کے سامنے ہماری بہن اور ہمارے بھائی حضرات جناب چوہان نے پرمت خطاب کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ملک کی گنگا زمینی تہذیب کو بگاڑنے کے اوپر چاہے یو پی کی حکومت ہو، برسر اقتدار کی حکومت ہو، میرے دوستوں، میں اس وقت کلکتے میں تھا جس وقت اعظم خان یہاں کے مسلمان کو کتا بولے تھے، وہ بھی میرے سامنے گزرا ہے۔ میرے دوستوں، اگر آج آپ اپنا فیصلہ نہ کریں تو میرے عزیز ساتھیوں اور آپ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہو۔ میرے دوستوں، آج اس ملک کی اچھے دن آ رہے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں بینکوں میں لائن لگا رہی ہے۔ اس ملک کے اچھے دن آ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں مسلمانوں کو جیلوں کے سلاخوں میں بھرا جا رہا ہے۔ ہمارے اچھے دن آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کو اجاڑ دیا جا رہا ہے۔ ارے مودی جی، ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پرانے دن کو واپس کر دیجیے۔ اچھے دن کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جس کا گمان نہیں تھا وہی بات ہو گئی، جس کا گمان نہیں تھا وہی بات ہو گئی۔ تیری شہر نہ رہی رات ہو گئی، اور اس دیش کے تو اچھے دن آئے نہیں مگر تیرے برے دنوں کی شروعات ہو گئی۔ ارے تو ہماری اچھی بات کرتا ہے، تو انقلاب کی بات کرے گا، تو ہماری مسلم عورتوں کی رکشا کی بات کرے گا، ہماری ماں اور بہن کو، ارے جس نے اپنی پیڑھی کو سنبھالنا پایا وہ کیا ہماری فیصلہ اور ہماری بات کرے گا؟ ساتھیوں، آج ہماری سنکھیاں ریزرویشن میں نہیں ہے، ہماری سنکھیاں تعلیم میں نہیں ہے، ہماری سنکھیاں کالجوں میں نہیں ہے، ہماری سنکھیاں مدرسوں میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا میرے فیروز آباد کے نوجوانوں اور اسٹیج پہ عزت پاک بزرگوں، مائیں اور بہنیں، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر میری تعداد کو دیکھنا ہو تو جیلوں کے سلاخوں میں چلے جائیے۔ ہماری تعداد آپ کو وہاں نظر آئیں گے، نہ کہ کسی مدرسے میں اور نہ کہ کسی کالجوں میں۔ آج اویسی صاحب کا زبان کھولنا تمہارے دلوں میں چھری اور کنجر چورا کیوں؟ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، پورے ہندوستان میں نہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ یہ شخصیت جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی کہتے ہیں لوگ۔ اور میرے دوستوں، جو ملک کا پرائم منسٹر ہے، جو ملک کی بات کرتا ہے، جو صفائی کی مہم چلاتا ہے، جو صفائی کی بات کرتا ہے، نریندر مودی جی، امت شاہ جی، آپ کو میں بولتا ہوں اگر صفائی مہم کی بات کرتے ہو تو 2002 میں گودرا کانڈ میں معصوموں کے لاش اور ان کے خون سے مودی جی تمہارے ہاتھ رنگین ہے، پہلے اس دامن کی داغ کو چھڑاؤ، اس کے بعد ہندوستان کی صفائی کرو گے۔ اس کی بات کرتے ہو، کہاں کی بات کرتے ہو؟ اس کے بعد ہم مسلمانوں کو، دلتوں کو کہتے ہیں کہ یہ
نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے افسران نہیں لکھ سکتے۔ میرے دوستو، میری زبان سے جو نکلتی ہے بڑی صداقت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا 15 لاکھ آ رہے ہیں۔ ارے مودی جی، 15 لاکھ کہاں گیا؟ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے میں لیپ ٹاپ، کہاں گیا مودی جی؟ آپ ہم سے بات کر رہے تھے وکاس کی، آپ ہماری وکاس کو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آپ ہماری وکاس کی بات کرتے ہیں، آپ یو پی میں سن لو، میں یو پی میں مودی حکومت کے ماننے والوں کو اور ان کے تمام نیتاؤں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یو پی کا خواب دیکھنا بند کر دو۔ اب یو پی والے تم کو دلی پہلے سرمایہ کیا جھاڑو دے کر، پھر بہار سے باہر کر دیا، اب یو پی سے بھی تم بھگائے جاؤ گے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کے ذمہ داروں کو سلام کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، ٹوپی پہ ہوتے ہیں، یہی نریندر مودی کی سرکار اسے دہشت گرد بتاتے ہیں، مدرسے والے کو یہ دہشت گرد بتاتے ہیں، ان کے طلبہ عزیز کو جنہوں نے اپنے جگر میں 30 پارا لیے رہتے ہیں ان کو دہشت گرد بتاتے ہیں۔ میں دہشت گرد نہیں ہوں، اس ہندوستان کے ہم وفادار ہیں، اس ہندوستان کے ہم وفادار ہیں۔ جب اس ہندوستان کو آزادی ملی، ارے تاریخ کو پڑھنے والوں، وہ ہمارے نوجوان نسل، تاریخ کو کھولو ہندوستان کے، اس وقت تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان میں مظفر نگر سے لے کر دلی کے لال قلعے تک کس کے گردن لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس ہندوستان کی آزادی ہوئی۔ آپ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان میں تم دہشت گرد ہو، تم غدار ہو۔ میں غدار نہیں ہوں۔ سنو مودی حکومت، سنو اکھلیش کی جماعت، سنو مایاوتی کی جماعت، میں تم لوگوں سے خلاف کرتا ہوں۔ غدار میں نہیں ہوں، غدار تم ہو۔ بھارت کے دشمنوں کا وفادار تو ہی ہے، بھارت کے دشمنوں کا وفادار تو ہی ہے۔ سچ پوچھو تو پھانسی کا حقدار تو ہی ہے، اور نشٹا میرا آتنکیوں سے جوڑنے والے تاریخ اٹھا کے دیکھنے کا تاج نہیں ہے۔ اس ہندوستان سے ہم غداری نہیں کر سکتے ہیں، اس ہندوستان سے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر کروں گا، اس لیے بہت ہمارے مہمان اعظام اور ہمارے صدر محترم آنے والے ہیں۔ کیا حکومت والوں، غریبوں کے شہر میں چھپے قتل ہوتا ہے، تمہارے لب حسن لب پر جام ہوتا ہے، تمہارے اشارے سے چمن میں آگ لگتی ہے، تمہارے کارنامے سے بدن میں آگ لگتی ہے۔ تمہیں ہمدردی نہ ہندو سے، نہ مطلب مسلمان سے، وفا کا تسلیم نہ جیتا سے، نہ قرآن سے، مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرہ لگاتے ہو، جہاں غیر و حرم کے نام پہ جھگڑا کراتے ہو۔ چلائے جنگلی قانون تم انسانوں کی بستی میں، گرا مندر و مسجد تمہاری سرپرستی میں۔ میں شاعر ہوں، جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا، تمہیں غدار لکھا تھا، تمہیں غدار لکھا تھا۔ آنے والے الیکشن میں یو پی میں آپ جناب شوکت علی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرے اور جناب الدین اویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کرے، اور بتا دے اکھلیش کی جماعت کو کہ جب تمہارا سائیکل گر رہا تھا تو تم نے کانگریس کا ہاتھ کا سہارا لیا کہ بچا لو، تو سنو تم کو بچا بھی لے گا، لیکن اس سائیکل کا بریک ہم عوام کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاپیں گے سائیکل رک جائے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ